السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اپڈیٹ ود جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، آج جو گرما گرم ٹاپک ہے اور بڑی پریشان کیا ہوا ہے حکومت کو بھی، عمران خان کی پارٹی کو بھی، ساری ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ مولوی صاحب جو ہیں طاہر اشرفی بھی پریشان ہیں، ہر طرف پریشانی بکھری ہوئی ہے۔ پاکستان کی قوم بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہے اور جس کا بڑا تذکرہ کیا جا رہا ہے، بڑی پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس میں کس کس کے ہاتھ ہیں صرف عوام کو ہی پتہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ گیم کیا ہو رہا ہے، عمران خان کیا کرتے رہے، نئی حکومت یہ ہے کیا کر رہی ہے، پس پردہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں اگر جو ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، عوام کو معلوم نہیں ہوتا۔ کھیل بہت کھیلے جاتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ بھی عوامی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ تو اپنے کمفرٹ زون میں، کمفرٹ لیول پہ اپنے کام کرتے رہتے ہیں۔ آج جو مسئلہ ہے سب سے کہ اب کل یہ بات آئی تھی، عمران خان کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ یہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے اور وہ اسرائیل سے جو رابطہ کر کے اس کو تسلیم کر کے بھارت کے قریب جو ہے جانا چاہتی ہے اور دوستی کرنا چاہتی ہے۔ یہ ایک تھیوری دی انہوں نے، جس سے کنسپائریسی تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں مخالف، لیکن صورتحال تو بڑی گمبھیر ہے۔ اب آج حکومت کی طرف سے ایک وضاحت آئی ہے کہ نہیں، حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تو سرکاری جو این جی او تھی، پرائیویٹ سیکٹر سے تھے، یہ ایک وفد تھا، وہ وہاں گیا ہے، اس نے ملاقاتیں کی ہیں، بس اس میں سرکار کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، سرکار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو نہ کوئی گورنمنٹل ادارہ ہے، نہ سرکار خود انوالو ہے، یہ تو آرگنائزیشن ہے، نجی آرگنائزیشن ہے۔ یہ اتنی سی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ کیا ہے، کتنی خطرناک ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یہ تو بہت بڑی پیش رفت ہے اور ہم بہت خوش ہیں، بہترین جو ہے تبدیلی ہم اس کو قرار دیتے ہیں، ہم پاکستان ہمارے قریب آ رہا ہے، یہ اس کے صدر کا کہنا ہے۔ اور ہمارے وزیر اعظم کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو چلے گئے تھے، محض حسن اتفاق سے چلے گئے تھے، یا گھومنے پھرنے چلے گئے تھے، یا کوئی معاہدہ کرنے چلے گئے تھے، کچھ کلیئر بات نہیں کرتے، صرف یہی مبہم رکھتے ہیں کہ کچھ ہوا ضرور ہے، جس کو وہ دیکھتے ہیں کہ جب سامنے بات آ گئی ہے تو لوگ تو سوچیں گے، سوال بھی کریں گے، سوال اٹھیں گے بھی۔ اس سے نمٹنے کے لیے وہ ایک چھوڑا سا جو ہے وہ ایک جھلک دکھا دیتے ہیں کہ ہاں، اسرائیل کا دورہ ہوا تھا، وہاں این جی او کے لوگ گئے تھے، حکومت کا کوئی جو ہے اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ این جی او کے لوگ کیسے گئے تھے؟ کیا ایجنڈا تھا کہ کون دفتر خارجہ ان کو پرمیشن دیتا ہے؟ وہ ایجنڈا معلوم کیا جاتا ہے نا کہ آپ اس ملک کیسے جا رہے ہیں، وہ تو بین ہے اس کے اوپر، وہاں تو دورہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب دورہ نہیں کیا جا سکتا، وہ پاکستانی دورہ نہیں کر سکتے، تو پھر یہ لوگ کیسے گئے اور کس کی اجازت سے گئے اور کیا ایجنڈا تھا اور ان کے مقاصد کیا تھے؟ اگر ہے تو بتا دیں کہ آپ تسلیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ بڑے بڑے چوغاتر ممالک نے تسلیم کیا ہے، انہوں نے تو کھل کے رکھا ہے۔ اپنے عوام کو آپ جو ہے بیوقوف بناتے ہیں، اندھیرے میں رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری قیادت کر رہے ہیں، آپ نے بھیڑ بکری سمجھ رکھا ہے، پیچھے سے ہمیں ہانکتے ہیں اور یہ دکھاتے یہ ہیں کہ ہم رہنما ہیں، ہم راہ دکھا رہے ہیں۔ آپ گمراہ کر رہے ہیں۔ عمران خان کی بات کریں تو وہ بھی ایسی چھپی چھپی سی بات کر کے ان کے بارے میں بھی یہ تھا۔ ابھی مریم نواز 4 دن پہلے کہتی رہی ہیں کہ عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے تھے اور جو ہے اس میں بڑی پیش رفت ہو چکی ہے۔ یہ الزام 4 دن پہلے لگایا اور اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے کوئی پیش رفت نہیں کی ہے۔ یہ شاید آپ اتنا ہی ہمیں معصوم سمجھتے ہیں، بھولا سمجھتے ہیں لوگوں کو، عوام کو، کہ شاید ان کو نہیں سمجھ میں آتا۔ ایسا ہے، سادہ لوگ بھی ہیں لوگ، اور جو ہے الٹریٹ جسے ان پڑھ کہتے ہیں، جن کو بنیادی چیزیں معلوم نہیں ہے۔ 18 کروڑ میں سے 16 کروڑ تو ایسے ہی ہوں گے جنہیں سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے، انہیں آپ بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ آپ نے ماحول ہی ایسا رکھا ہے، نہ تعلیم دی ہے، نہ کوئی تربیت کی ہے۔ سیاسی شور غل جو ہے وہ ایک طبقہ کرتا ہے، اپنے مفادات کی جنگ لڑتا ہے
اور آخر میں جو ہے اس کرسی تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جو اس کا ہدف ہے۔ ریاست جائے بھاڑ میں، عوام جائے بھاڑ میں، پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی اقتصادی صورتحال کی کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کھڑا کہاں ہے، مہنگائی کہاں ہے، اس کی جو ہے کرنسی کہاں ہے، حالت بری ہے۔ آئندہ آپ خبر دیتے ہیں، کتنی آسان خبر دیتے ہیں آپ کہ ابھی تو پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھنی ہیں، تو ایک بہت بڑی دھمکی ہے۔ اور جیسے جیسے زلزلہ آ گیا ہے عوام میں کہ 30 روپے فی لیٹر آپ نے بڑھا دیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو سبسڈی دی جا رہی تھی وہ اس کو واپس ریورسل کیا جائے گا اور آپ سے وصول کیا جائے گا، اور وہ 54 ارب روپے آپ سے وصول کرنے ہیں۔ یہ ساری باتیں معصوم سے بنے ہیں، اب بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے یہ ہم نے اگر IMF کا معاہدہ تسلیم نہیں کیا، اس کو ٹرانچ اس سے نہیں لیے تو ہماری صورتحال بگڑ جائے گی۔ یہی تو عمران خان کہتے تھے، اس پر تو آپ بہت تنقید کرتے تھے۔ آپ کے مفتیٰ اسماعیل جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ 70 روپے کا ڈالر ہونا چاہیے، 180 روپے کا ڈالر ہے۔ کون سا آپ کے پاس خود منصوبہ نہیں تھی؟ ان کو کہتے تھے کہ انٹرینڈ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، عوام کی قسمت سے کھیلنے کے لیے آ گئے۔ آپ تو بھیڑے زی رگ ہیں، آپ تو بہت ہی سیاستدان، اور آپ کی تو حکومت ہی رہی ہے 30 سال، 20 سال، اور آپ کو تو سب کچھ آتا ہے۔ آپ کو اسحاق ڈار سے بڑا تو آپ کوئی فلسفی دانشور اقتصادی ماہر کوئی نظر نہیں آتا۔ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، اور آپ نے یہ بدتر حالت کر دی ہے کہ IMF کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا، اور مزے کی بات یہ کہ آپ کے رویوں کی یا آپ کی غلطی کی یا آپ کی حماقت کی قیمت ایک اور طریقے سے ادا کرنی پڑ رہی کہ چین اور سعودی عرب جیسے ملک کہتے ہیں کہ پہلے IMF سے بات کر لو، اس کی شرائط مان لو، اس کے بعد ہمارے پاس آنا تو ہم کچھ پیسے کچھ ڈالر آپ کے کھاتے میں رکھوا دیں گے، اور وہ جو ہے آپ کے پاس پڑے رہیں گے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور اس کو بیلنس دکھائیں گے کہ بیلنس آف پیمنٹ کے لیے آپ میں زیادہ طاقت ہے، آپ ملک چلا سکتے ہیں، ڈیفالٹر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی جزوی سی کہانی آپ ڈالتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور آخر اس کا لب و لباب یہ نکلتا ہے کہ جو کچھ آپ ہینیس کرائم کری جرم بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو تو معلوم ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کی وضاحتیں بھی اتنی دلیری سے کرتے ہیں کہ آپ جو جیسا آپ کا ضمیر ہی نہیں ہے کہ آپ نے کل کیا کہا، آج کیا کہہ رہے ہیں، کل کیا کہیں گے۔ آج آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کرانے ہیں بہت جلدی اور نئی حکومت کو دینا ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی، ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ ہوگی، ساری چیزیں ہٹا کے جیسے ہی آپ پہ پریشر کم ہوا ہے، عمران خان جو ہے وہ نہیں آئے ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ بھی ہے کہ وہ ناکام رہے ہیں اپنی طاقت دکھانے میں، آپ پھر اسی پر آ گئے اپنی ضد پہ کہ 1.5 سال تو ہم لیں گے۔ یہ کس قانون کے تحت لیں گے؟ اور 70 ارب روپے آپ الیکشن پہ خرچ کرنے جا رہے ہیں اس غریب قوم کے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں سے کہانی شروع کر رہے ہیں۔ اور یہ جو 12 چوغادری ہیں اور 12 جماعتوں کے 12 ایڈ ہیں جو 12 باتیں کرتے ہیں، کس طرح آپ کب تک آپ اپنے موقف پہ قائم رہیں گے؟ اتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنی زبانیں ہوتی ہیں، آپ کے اندر پھوٹ پڑ سکتی ہے۔ اگر یہی حالت رہی تو ملک کا کیا بنے گا؟ یہی آج ہم نے سوال اٹھایا تھا، یہی جواب ہے کہ آپ ہم سے چھپاتے رہیں، چھپتا کچھ نہیں ہے۔ جو ملک کا بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ لوگوں کو صاف نظر آ رہا ہے۔ اپنے میزبان جہانگیر سید کو اجازت دیجیے، دوسرے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔